بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طلباء، آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ آپ کی سال اول کی کتاب سرمایہ اردو کا سبق نمبر 2 ہے، حصہ نثر سے، اور سبق کا عنوان ہے اپنی مدد آپ۔ اس کے مصنف سر سید احمد خان ہیں۔ کچھ لیکچر ہم اس سبق پہ پہلے کر چکے ہیں، آج پھر اس سبق پہ لیکچر ہے، اور کتاب کے صفحہ نمبر 7 پر ہم آخری پیراگراف پڑھ رہے تھے لاسٹ لیکچر میں کہ ولیم ڈراگن جو آئرلینڈ کا خیر خواہ تھا، ایک نمائشگاہ دستکاری میں اس نے کہا کہ جس وقت میں آزادی کا لفظ سنتا ہوں اسی وقت مجھ کو میرا ملک اور میرے شہر کے باشندے یاد آتے ہیں۔ ہم اپنی آزادی کے لیے بہت سی باتیں سنتے آئے ہیں، مگر میرے دل میں بہت بڑا مضبوط یقین ہے کہ ہماری محنت، ہماری آزادی ہمارے اوپر منحصر ہے۔ میں یقین کرتا ہوں کہ اگر ہم محنت کیے جائیں اور اپنی قوتوں کو ٹھیک طور پر استعمال کریں تو اس سے زیادہ ہم کو کوئی موقع اور آئندہ کی قوی توقع اپنی بہتری کے لیے نہیں ہے۔ تو اس کے الفاظ بہت اہم ہیں، جس کو سر سید احمد خان نے کوٹ کیا ہے اپنے سبق میں۔ کہتے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہا ہے، سید احمد خان لکھتے ہیں کہ ولیم ڈراگن کہہ رہا ہے کہ مجھے بہت یقین ہے، گہرا یقین ہے، دل سے میں اس بات پہ یقین کرتا ہوں کہ محنت جو ہے اسی سے آزادی حاصل کی جا سکتی ہے، اور یہ ہمارے اپنے اوپر منحصر ہے کہ ہم آزادی کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، کتنی قربانیاں دیتے ہیں۔ جس طرح دیکھا آپ نے کہ پاکستان آزاد ایسے ہی نہیں ہوا، ہمارے بزرگوں نے بہت سی محنت کی ہے، بہت محنتیں کی ہیں، اور بہت سی قربانیاں دی ہیں۔ اپنے سامنے اپنے لختے جگر کو کٹتے ہوئے دیکھنا، اپنے سامنے اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہوؤں کو، اپنی ماؤں بہنوں کو جو ہے وہ کٹتے ہوئے دیکھا ہے، اور ان کی عزتیں لٹ گئی ہیں، اور گھر بار جو ہے وہ برباد ہو گئے ہیں۔ جو انڈیا میں بہت بھرے گھر بار تھے، یہاں وہ خالی ہاتھ پہنچے ہیں۔ تو آزادی حاصل کرنے کے پیچھے بہت سی محنت اور بہت سی قربانیاں دینا پڑتی ہیں۔ تو وہ لکھتا ہے کہ میں یقین کرتا ہوں کہ اگر ہم محنت کیے جائیں اور اپنی قوتوں کو ٹھیک طور پر استعمال کریں تو اس سے زیادہ ہم کو کوئی موقع اور آئندہ کی کبھی توقع اپنی بہتری کے نہیں ہے۔ اور کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم مسلسل محنت کرتے جائیں، اپنی قوتوں کو ٹھیک طور پر استعمال کریں، یہ بھی ضروری ہے کہ محنت کریں، لیکن محنت کرنے کی جو سمت ہے وہ درست ہونی چاہیے۔ جو جس ڈائریکشن میں آپ محنت کرتے ہیں، وہ ڈائریکشن، وہ سمت ٹھیک ہو تبھی آپ کامیابی حاصل کریں گے، ورنہ کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو اس طرح سے مثال کے طور پہ آپ گھر سے نکلے ہیں کہ جی آپ نے جو ہے وہ راولپنڈی جانا ہے، تو اب آپ گھر سے تیار ہو کے نکلے ہیں اور راولپنڈی والی کوچ میں جا کے بیٹھیں گے تو تبھی راولپنڈی پہنچیں گے نا۔ لیکن اگر آپ محنت کر کے کوچز کے اڈے پہ تو پہنچ گئے ہیں، لیکن وہاں جا کے آپ یہ غور نہیں کرتے کہ میں کون سی کوچ میں بیٹھ رہا ہوں، سمت آپ کی صحیح نہیں ہے، تو آپ کبھی بھی اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ تو یہ وہ کہہ رہا ہے کہ آپ صحیح جو ہے وہ صحیح طور پر محنت کریں، اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوبیاں، قوتیں عطا کی ہیں، ان کا صحیح طور سے استعمال کریں، تو پھر ہماری ترقی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ مضبوط یقین ہے کہ یہ ہماری ترقی جو وہ یقینی ہے، اور استقلال اور محنت کامیابی کا بڑا ذریعہ ہے۔ استقلال، ثابت قدمی، ثابت قدم رہنا، اور محنت کامیابی کا بڑا ذریعہ ہے۔ کہ محنت تو کرنی ہے، ٹھیک ہے، سب سے پہلے آپ اپنا ایک ٹارگٹ سیٹ کریں، آپ چاہتے کیا ہیں زندگی میں، آپ نے کون سی منزل پہ جانا ہے، منزل کا تعین کر لیں،
اور پھر ثابت قدم ہو جائیں، ثابت قدمی سے محنت کرتے رہیں، چاہے آپ کی راہ میں کئی رکاوٹیں آئیں گی جو آپ کو آپ کی منزل سے ہٹائیں گی، منزل کے جانے والے راستے سے ہٹائیں گی، آپ کو محنت سے بھگائیں گی، محنت سے ڈرائیں گی، تو ان رکاوٹوں کو، حائل رکاوٹیں جو ہیں ان کو خاطر میں نہ لا کر محنت کرتے رہنا، اس کہہ رہے ثابت قدمی، استقلال، تو کہہ رہے کامیابی کا بڑا ذریعہ ہے۔ دو باتیں، محنت اور ثابت قدمی، یہ کامیابی کے سورسز ہیں۔ اگر ہم ایک دلی ولولے اور محنت سے کام کیے جائیں گے تو مجھے پورا یقین ہے، اگر ہم دلی ولولے اور محنت سے، یعنی ہمارے اندر جو اللہ تعالیٰ نے خوبیاں دی ہیں، جو قوتیں دی ہیں، اس کو پوری طور پر بجا طور پر اپنے کام میں لانا، اپنے محنت کرنا، تو مجھے یقین ہے، پورا یقین ہے کہ تھوڑے زمانے میں ہماری حالت بھی ایک عمدہ قوم کی مانند آرام و خوشی و آزادی کی ہو جائے گی۔ تو ہم جو دیکھتے ہیں آج کل جو قومیں اتنی ترقی یافتہ ہیں، وہ ایسے دنوں میں نہیں ہو گئے، راتوں رات نہیں ہو گئے، ان کے پیچھے بہت سی محنت درکار ہے، انہوں نے محنت کی ہے۔ امریکہ کی مثال لے لیں، امریکن جو ہے، جو آج دنیا میں سب پہ حکومت کرنا چاہتا ہے، جو اپنے آپ کو سپر پاور کہلاتا ہے، وہ ایسے ہی شروع سے ایسے نہیں تھے، شروع سے باربیرین، امریکن جو تھے باربیرین تھے، اور امریکن جو ہے وہ جو کالے رنگ کے لوگ ہیں نا، ان کا ہے، جن کو حبشی کہتے ہیں، ان کا امریکہ صحیح ہے۔ اب ان سے انگریزوں نے کس طرح سے چھینا ہے، یہ تو باربیرین تھے، جنگلوں میں رہتے تھے، اور ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پہ حملہ کرتا اور سب کو تہہ تیغ کر دیتا، خون بہا دیتا، تو اتنے وحشی لوگ تھے۔ آہستہ آہستہ محنت کر کے وہ اتنی ترقی یافتہ شکل میں پہنچے ہیں کہ آج ان کا فیشن دیکھیں، جو کہ قوم یورپ میں وہ ترقی یافتہ ہے، نہ کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارا جو اسلام نے جو ہمیں تعلیم دی ہے اس کی نظر میں وہ ترقی، کوئی ترقی نہیں ہے، لیکن دنیاوی اعتبار سے اس طرح وہ ترقی یافتہ ہو چکے ہیں۔ اور اس طرح سے انگلینڈ کی مثال لے لیں، چائنا کی مثال لے لیں، جاپان کی، کوریا کی مثال، کورین جو کہ ہمارے بعد آزاد ہو رہے ہیں، پاکستان کے اتنے سال بعد وہ آزاد ہوا ہے، تو کورین جو ہے آج اتنا ترقی یافتہ ہو چکا ہے کہ دوسرے ملکوں کے باشندے اس ملک میں جا کے محنت کر کے اپنی آئندہ آنے والا جو وقت ہے، مستقبل ہے، اس کو سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو وہ اتنا آگے، چھوٹی سی مثال یہاں پہ کہ کوریا میں جو سگریٹ نوشن، اسموکنگ منع ہے، پبلک پلیس پہ کہیں نہیں کر سکتے، انہوں نے پبلک پلیس پہ مختلف مقامات پہ یہ بنا دیے ہیں، اسپاٹ بنا دیے ہیں کہ وہاں پہ جا کے آپ، ون اسپاٹ ہے جہاں پہ آپ اسموکنگ کریں، یہ نہیں کہ آپ بس میں، وین میں، ہر جگہ۔ تو یہ ایک مہذب معاشرے کی نشانی ہے جو کہ ہم نہیں کر سکے۔ ہم یہاں پہ ہمارے ملک میں اسموکنگ کہا جاتا ہے، سگریٹ کی ڈبی پہ لکھا رہتا ہے، اشتہار آتے ہیں، اسموکنگ منع ہے، صحت کے لیے مضر ہے، لیکن اس کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے جا رہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جس سے کوئی قوم ترقی کرتی ہے، ترقی یافتہ کہلاتی ہے، یا مہذب معاشرہ کہلاتا ہے۔ تو یہاں پہ ایک فلاسفر کا کال جو ہے آپ ریفرنس کے طور پر کوٹ کر سکتے ہیں کہ وہ اعتماد جس سے پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹایا جا سکتا ہے، انسان کا اپنی ذات پر بھروسہ ہے۔ دوبارہ سن لیں، وہ اعتماد جس سے پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹایا جا سکتا ہے، وہ اپنی ذات پر، وہ انسان کا اپنی ذات پر بھروسہ ہے۔ یہ ایک فلاسفر کا کال ہے جو آپ ریفرنس کے طور پر لکھیں گے۔ اس کے بعد سر سید احمد خان لکھتے ہیں نیکسٹ پیراگراف کہ انسان کی اگلی پشتوں کے حالات پر خیال کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی موجودہ حالت انسانوں کے نسل در نسل کاموں سے حاصل ہوئی ہے۔ اب آپ نے کوئی بھی قوم جو ترقی یافتہ ہے وہ خود محنت کر کے، اس کے بزرگوں نے محنت کی ہے، تو اس کے آگے ان کی جو اولاد ہے، جو آنے والی نسل ہے، وہ اس پہ زندگی بسر کر رہی ہے اور اس کا پھل کھا رہی ہے۔ آج ہم جو درخت لگائیں گے اس کا پھل ہم نہیں کھائیں گے، وہ آنے والی نسلیں کھائیں گے، کیونکہ آج جو ہم
بیج لگاتے ہیں وہ ایک ننھا سا پودا بنتا ہے، وہ پودا آہستہ آہستہ وہ درخت بنے گا اور پھر وہ پھلدار درخت بنے گا، پھر وہ پھل دے گا۔ تو یہ لازمی نہیں کہ جو ہم محنت کر رہے ہیں ہم یہ کہیں کہ یہ ہم ہی اس کا پھل کھائیں تبھی فائدہ ہے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جو محنت کر رہے ہیں ہماری آئندہ نسل جو ہے وہ اس کا پھل کھائے گی اور اس کو اس کا فائدہ ہوگا۔ تو یہ بات یہاں پہ لکھ رہا ہے سر سید خان کہ پچھلی جو گزر چکی ہیں پشتیں ان کو اگر ہم دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی محنت سے جو ہے وہ آنے والی اگلی نسلیں جو ہیں وہ ان کو جو ہے وہ فائدہ حاصل ہوا ہے۔ تو محنتی اور مستقل مزاج محنت کرنے والوں زمین کے جو اب یہ دیکھنا پڑے گا کون سے جو کہا پوچھتے ہیں کیا کرتے تھے، کن کن شعبوں میں ترقی کی، کن کن شعبوں سے تعلق رکھتے تھے، تو اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ محنتی اور مستقل مزاج محنت کرنے والوں، زمین کے جوتنے والوں، کانوں کے کھودنے والوں، نئی نئی باتوں کے ایجاد کرنے والوں، مخفی باتوں کو ڈھونڈ کر نکالنے والوں، آلات جر ثقیل سے کام لینے والوں اور ہر قسم کے پیشہ کرنے والوں، ہنرمندوں، شاعروں، حکیموں، فلسفیوں، ملکی منصبوں نے انسان کو موجودہ ترقی کی حالت پر پہنچانے میں بڑی مدد دی ہے۔ اب ایک ایک کر کے ہم دیکھتے ہیں وہ کون سے شعبے ہیں۔ سب سے پہلے کہا کہ محنتی اور مستقل مزاج کر جو پشتیں گزر چکی ہیں ہمارے آباء و اجداد، ان کی بات ہو رہی کہ ہمارے آباء و اجداد میں محنتی اور مستقل مزاج محنت کرنے والوں، تو دیکھنا پڑے گا محنتی اور مستقل مزاج کون ہے۔ تو دیکھیں کہ یہ مزدور جو ہیں یہ چاہے تعمیر کا کام کریں، کنسٹرکشن کام کریں یا کسی مل میں مزدور، کسی کارخانہ میں ہیں، تو یہ مستقل محنت ہے، ان کی مستقل مزاجی سے یہ محنت کرتے ہیں، روز ان کا محنتی کام ہے جو روز ان کو صبح سے شام تک کرنا پڑتا ہے۔ تو وہ یہ نہیں کہ وہ درمیان میں کہیں ان کا بڑا ریلیکس کام ہو گیا اور کبھی محنت، ان کو تو روز ہی محنت کرنا پڑتی ہے۔ زمین کے جوتنے والوں، زمین پہ جوتنا، جو ہل جوتتے ہیں زمین پہ، جو فصلیں اگاتے ہیں، زمین کے سینے کو چیر کر خزانے نکالتے ہیں، تو وہ کون ہیں؟ کسان۔ تو زمین کے جوتنے والوں یعنی کسانوں کی بات ہو رہی ہے، اور کسان کا کام بہت اہم ہے، بہت محنتی ہے، وہ بھی مستقل محنت ہے۔ اگر کسان کسی ملک کے محنت نہ کریں تو وہ قوم بھی ترقی نہیں کر سکتی، اس کا اپنا، ان سب کا ہر پیشے کا اپنا اپنا بہت اہم کردار ہے۔ تو زمین کے جوتنے والوں، کانوں کے کھودنے والوں، اور ہمارے ہاں تو ویسے زرعی ملک ہے، تو زرعی ملک جو ہے اس کا تو بہت سارا انحصار زراعت پر ہے اور کسانوں کی محنت پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ کانوں کے کھودنے والوں، یہ بھی ضروری ہے، یہ کوئلے کی کان ہے، یہ نمک کی کان ہے، یہ کان جو کھودتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی جو دوسرے خزانے نکالتے ہیں، یعنی سونا نکالتے ہیں، اور پھر چاندی ہے، تانبا ہے، مختلف قسم کی دھاتیں ہیں وہ نکالتے ہیں۔ نئی نئی باتوں کے ایجاد کرنے والوں، مخفی باتوں کو ڈھونڈ کر نکالیں، مخفی ہے تو چھپی ہوئی، پوشیدہ، چھپی، کچھ شعبے ایسے ہیں جو مخفی باتوں، جو تحقیق میں لگے ہوئے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، تجربے کرتے ہیں، تو چھپی باتوں کو نکالتے ہیں۔ اس میں وہ لوگ کا ذکر کر سکتے ہیں جو کھنڈرات میں جا کر اور پچھلے زمانے کی قوموں کے آثار ڈھونڈ کے لاتے ہیں اور ان کی تاریخ بتاتے ہیں کہ ان کی یہ تاریخ ہے، اس طرح سے وہ لوگ رہتے تھے، ان کی ثقافت یہ تھی، ان کا پہننا یہ تھا، اوڑھنا یہ تھا، اس قسم کے برتن استعمال کرتے، اس قسم کے زیور استعمال کرتے، اس قسم کے ان کے ہتھیار تھے، اس قسم کے اوزار تھے۔ تو یہ ساری محنت کرتے ہیں وہ کھود کے، تو وہ تحقیق کرتے ہیں، تحقیق کرنے والوں۔ اور آلات جر ثقیل سے کام لینے والوں، آلات جر ثقیل کہتے ہیں بھاری بوجھ اٹھانے والے آلات، بھاری بوجھ اٹھانے والے، جس طرح کرین ہے، اگر آپ کو بہت اوپر اونچائی پہ منزل تیار کرنی ہے تو کرین کے ذریعے آپ وہاں پہ سارا سامان پہنچاتے ہیں، وہ کام کرتے۔ تو بھاری آلات جو ہے، بھاری بوجھ اٹھانے والے آلات جو ہیں وہ آلات جر ثقیل سے کام کرنے والوں، ان کی بات ہو رہی ہے۔ اور ہر قسم کے پیشہ کرنے والوں، ہر قسم کے مختلف پیشے ہیں، جس میں جو ہے وہ درزی بھی ہیں، جس میں بڑھئی بھی ہے، جس میں یہ کوبلر موچی بھی ہے،
تو مختلف ہاتھوں سے جو کام کرتے ہیں ہنرمند ہیں، وہ ہنرمندوں، شاعروں، حکیموں، فلسفیوں۔ شاعروں کا بھی ایک بہت بڑا کردار ہے۔ شاعری جو ہے وہ انسان کے اندر جو سوئے ہوئے احساسات ہیں، جذبات ہیں، ان کو جگاتی ہے اور انسان کی روح کو جو ہے وہ جگا دیتی ہے، کہ جس طرح سے آپ کہیں کہ گرما دیتی ہے۔ 1965 کی جنگ میں ہم نے سنا کہ شاعروں کی شاعری کا بڑا کردار تھا، کہ جس میں پاکستان کی مایہ ناز گلوکارہ میڈم نور جہاں نے وہاں سرحد پہ جا کے ایسے نغمے گائے جو ملی نغمے تھے اپنی آواز سے، کہ جس شاعر نے لکھا اور میڈم نور جہاں نے گایا، اس کا اثر اتنا زیادہ تھا کہ فوجی جو تھے کہ ان کے جذبے جاگ گئے اور ان کے خون میں ایک گرمائش پیدا ہو گئی دشمن سے لڑنے کے لیے۔ تو حکیموں، فلسفے، حکیموں کا بڑا کام ہے کہ یہ حکمت تھی پہلے، اب پھر ڈاکٹر ہیں، پھر ابھی تو ایلوپیتھی اور ہومیوپیتھی بھی ڈاکٹر آ چکے ہیں۔ تو یہ طریقہ علاج ہے حکیموں کا، پھر ایلوپیتھی اور پھر ہومیوپیتھی۔ تو حکیموں کا بڑا علاج ہے، مختلف ادویات جو ہیں وہ دریافت کرتے ہیں، مختلف بیماریوں کا علاج دریافت کرتے ہیں، مختلف ادویات بناتے ہیں۔ اور فلسفیوں، ملکی منتظموں کا بڑا کام ہے۔ ظاہر ہے جو ملک چلانے والے حکمران پارٹی ہے، وہ بھی کوئی عام لوگ نہیں ہیں۔ کسی ایک گھر کو چلانا تو آپ کو مشکل بات کا ہو جاتا ہے، اور پھر کہاں پورے ملک کے انتظام کو چلانا۔ تو ملکی منظموں کی بات ہو رہی ہے۔ ملکی منظموں نے انسان کو بھی ترقی کی حالت پر پہنچانے بڑی مدد دی۔ تو ان تمام ہر پیشے سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے اپنے اپنے پیشے میں محنت کی ہے، تو تبھی کوئی قوم جو ہے وہ ترقی کا، یہ نہیں کہ کوئی ایک دو پیشے محنت کرتے ہیں باقی محنت نہیں کرتے تو قوم ترقی کرے گی، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو محنت کرنے سے ہی ترقی ہوتی ہے۔ اور پھر کہا کہ ایک نسل نے دوسری نسل کی محنت پر عمارت بنائی ہے۔ پہلی نسل محنت کرتی ہے تو پھر اگلی نسل جو آنے والی ہے اس کو کچھ چیزیں تیار ملتی ہیں، تو پھر وہ آگے محنت کرتی ہے اور اس پہ اپنی عمارت بناتی ہے اور اس کو ایک اعلیٰ درجے تک پہنچایا ہے۔ اب عقل مند یہی ہے کہ آپ کے بزرگوں نے جو محنت کی ہے اس کو مزید محنت کر کے اعلیٰ درجے تک پہنچایا جائے، نہ کہ ان کی محنت کو بیٹھ کے ضائع کر دیا، رائے گاں کر دیا جائے۔ ان عمدہ کاریگروں سے جو تہذیب و شائستگی کی عمارت کے بیمار ہیں، لگاتار ایک دوسرے کے بعد ہونے سے محنت اور علم و ہنر میں جو ایک بے ترتیبی کی حالت میں تھی، ایک ترتیب پیدا ہوئی ہے۔ ان عمدہ کاریگر جو بزرگ ہیں، گزر چکے ہیں، باوجود ان کی بات ہو رہی ہے، سے جو تہذیب و شائستگی کی عمارت کے معمار ہیں، جنہوں نے ہمیں تہذیب دی ہے، جنہوں نے شائستگی دی ہے، شائستہ پن سکھایا ہے، لگاتار ایک دوسرے کے بعد ہونے سے محنت اور علم و ہنر میں جو ایک بے ترتیبی کی حالت میں تھی، کہ علم و ہنر شروع سے ایک مہذب نہیں تھے۔ جب سے دنیا بنی ہے تو انسان کو دیکھے جب غاروں میں رہتا تھا اور کس طرح سے شکار کرتا تھا، کس طرح سے ذہن سہن تھا، ان کا پہناوا کیسا تھا، کھانا پینا، آپس میں بات کرنے کے معاملات سارے زندگی کے کس طرح تھے، بے ترتیب تھے، غیر مہذب پن تھا، شائستگی نہیں تھی۔ تو ایک ترتیب پیدا ہوئی ہے، آہستہ آہستہ اس کو ترقی ملی ہے۔ رفتہ رفتہ نیچر گردش نے موجودہ نسل کو اس زرخیز اور بے بہا جائیداد کا وارث کیا ہے، تو جو ہمارے پرکھوں کی شعاری اور محنت سے مہیا ہوئی تھی۔ تو رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ نیچر کی قدرت نے، اللہ تعالیٰ نے اس زمین جب دنیا بنائی ہے تو انسانوں کو اس زمین بھیجا، اور آہستہ آہستہ پھر نسل آدم جو ہے بڑھتی گئی، اور محنت کرتے کرتے ہر آنے والی نسل جو ہے وہ پچھلی نسل کی محنت پہ اپنی محنت شروع کرتی ہے، اور ایک سلسلہ چلتا رہا تو آج ہم اس شکل میں ہم پہنچے ہوئے ہیں کہ اگر جب لوگ غاروں میں رہتے تھے اس وقت کا کوئی انسان اگر زندہ ہو جائے اور وہ دیکھے موجودہ حالت، تو وہ تو بہت پریشان ہو جائے گا، حیران ہو جائے گا کہ یہ میں کہاں آ گیا ہوں۔ تو کہا کہ اور وہ جائیداد ہم کو اس لیے نہیں دی گئی کہ ہم صرف مثل مار سر گنج اس کی حفاظت ہی کیا کریں۔ مثل مار کہتے ہیں سانپ کو، مثل مانند کی طرح،
مثل ہمارا سانپ کی طرح سر گنج، گنج کہتے ہیں خزانہ، خزانے کے سر پہ بیٹھ، خزانے کے اوپر بیٹھ جانا۔ یہ سمجھ نہیں گئی بزرگوں نے محنت کی ہے، ہمیں اس لیے نہیں کہ ہم اس پہ سانپ بن کے بیٹھ جائیں اور کسی کو قریب نہ آنے دیں اور کہیں یہ سارا ہمارا ہی ہے، اور مزید محنت نہ کریں بلکہ بیٹھ کے کھاتے رہیں سانپ بن کے۔ یہ اس لیے نہیں دی گئی۔ اس میں آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک کی بات بھی ہے، اگر ہم غور کریں کہ پاکستان بزرگوں نے اتنی محنت کر قربانیاں دے کے ہمیں دیا ہے، تو اس لیے نہیں دیا گیا کہ اب ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں اور اس ملک میں جو وسائل ہیں اس کو آہستہ آہستہ کھاتے رہیں۔ تو کیا ہوگا، ایک ملک ایک دن اس حالت میں ہو جائے گا کہ دیوالیہ ہو جائے گا، ملک چلانا مشکل ہو جائے گا، جو کہ حالات ابھی نظر آ رہے ہیں، ایسے بن چکے ہیں کہ آپ کا ملک جو ہے تھا وہ بلیک لسٹ ہونے جا رہا تھا، گرے لسٹ ہونے جا رہا تھا۔ تو یہ اسی وجہ سے ہے کہ پچھلی بزرگوں نے محنت کر کے ہمیں دے دیا، لیکن اس کے بعد یہ نسلوں نے اس سے مستقل محنت نہیں کی، صرف یہ بیٹھے کہ بزرگوں نے محنت کر دی ہے اور ہم بیٹھے ہیں، ہم نے بیٹھے کھانا ہے، تو اس طرح سے نہیں کہا۔ تو سر سید احمد کہہ رہے ہیں بلکہ ہم کو اس لیے دی گئی ہے کہ اس کو ترقی دیں اور ترقی یافتہ حال میں آئندہ نسلوں کو چھوڑ جائیں۔ اگر ایک گھر کے جو بزرگ ہیں اپنے جاتے ہوئے اپنی نسل کے لیے، اولاد کے لیے کوئی جائیداد چھوڑ جاتے ہیں، اور اگر وہ اولاد اس کو بیٹھ کے دن رات بس کھاتی رہے، یاشی میں زندگی گزارتی رہے، تو وہ ایک دفعہ ایک وقت آئے گا کہ وہ ختم ہو جائے گا اور وہ اپنی آئندہ نسل کے کچھ نہیں چھوڑ کے جائیں گے۔ تو یہ نہیں، اس لیے نہیں، بلکہ اس لیے بھی ہے کہ اس کو ترقی دیں، جو دیا ہے، جو خزانہ دیا ہے اس کو ترقی دیں، محنت کریں، اور پھر اپنی آئندہ نسلیں جو ہیں ان کے لیے ترقی یافتہ شکل میں چھوڑ جائیں۔ مگر افسوس، 100,000 افسوس کہ ہماری قوم نے ان پرکھوں کی چھوڑی ہوئی جائیداد کو بھی گرا دیا۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ ہمارے جو بزرگ ہیں، اس طرح سے دیکھیں نا، یہ بات ہے برصغیر میں جب مسلمان قوم ایسی تھی، مسلمان ایک دفعہ غلامی کی زندگی میں آ چکے تو حکمران ان پہ جو تھے وہ انگریز حکمران بن چکے تھے۔ یہ اشارہ اس طرف بھی ہے کہ مغلوں کی حکومت تھی، ان سے پہلے جائیداد ان کی باوجود محنت کی اور وہ اقتدار آگے ٹرانسفر ہوتا گیا، اور پھر مغلوں نے کیا کیا کہ تن آسان ہو گئے، محنت کرنا چھوڑ دی، جہاد کرنا چھوڑ دیا، اور پھر انگریز جو تھے وہ تجارت کے بہانے آئے تو انہوں نے مراعات دینا شروع کر دی، اور پھر جو ہے وہ محلوں میں زندگی گزارنا شروع کر دی، پر آسائش محلوں میں، نرم نرم ایرانی قالینوں پہ، اور پھر جو ہے وہ رقص و سرود کی محفلیں جمانا شروع کر دیں۔ تو آہستہ آہستہ محنت بھول گئے، تن آسان ہو گئے، اور وہ اقتدار جو جائیداد ملی تھی شکل میں، اقتدار کی شکل میں، خزانہ جائیداد بزرگوں نے چھوڑی تھی، وہ اپنے ہاتھ سے نکلتا گیا، اور آہستہ آہستہ پھر کیا ہوا، مکمل طور پر ہاتھوں سے نکل گیا، انگریز اس پر قابض ہو گئے۔ تو یہ اس طرف بھی ایک اہم اشارہ ہے۔ اور ایک نہایت عاجز و مسکین آدمی، اس سے اگلا پیراگراف، اگلا اقتباس سر سید لکھ رہے ہیں، ایک نہایت عاجز و مسکین غریب آدمی جو اپنے ساتھیوں کو محنت اور پرہیزگاری اور بے لگا ایمانداری کی نظیر دکھاتا ہے، اس شخص کا اس کے زمانہ میں اور آئندہ زمانے میں اس کے ملک، اس کی قوم کی بھلائی پر بہت بڑا اثر پیدا ہوتا ہے۔ ایک نہایت عاجز و مسکین غریب آدمی کی بات، غریب آدمی جو اپنے ساتھیوں کو محنت و پرہیزگاری سے اور بے لگاؤ ایمانداری کی نظیر دکھاتا ہے، یعنی اپنی غریب آدمی ہے، ایماندار ہے، بہت محنت کرتا ہے اور پرہیزگار بھی ہے، تو وہ نظیر مثال، وہ اپنے ساتھیوں کو مثال دیتا ہے کہ زندگی ایسے گزارنی چاہیے۔ اس شخص کا اس کے زمانہ میں جب تک وہ زندہ ہے، اور آئندہ زمانے میں اس کے بعد جو آنے والی نسل ہے، اس کے ملک، اس کی قوم کی بھلائی پر بہت بڑا اثر پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اس کی زندگی کا طریقہ اور چال چلن کو معلوم نہیں ہوتا، مگر اور شخصوں کی زندگی میں خفیہ پھیل جاتا ہے اور آئندہ نسل کے لیے ایک عمدہ نظیر بن جاتا ہے۔ کوئی بھی شخص جو بھی ایماندار ہے، پرہیزگار ہے، محنتی ہے، تو اس کا اثر اس کی آئندہ نسلوں پہ اور جن لوگوں میں وہ جن لوگوں کے ساتھ رہ رہا ہے ان کی زندگیوں پر آہستہ آہستہ خود بخود اثر ہوتا رہتا ہے۔ یہ نہیں کہ ایک آدمی جو زندگی گزارا ہے اس کے اثرات دوسروں پر نہیں پڑتے، وہ انکانشیسلی، غیر ارادی طور پر دوسروں کو پہ اثر چھوڑتا بھی ہے اور دوسروں سے اثر لیتا بھی ہے۔ تو کہا ہر روز کے تجربے سے یہ بات
معلوم ہوتی ہے کہ شخصی چال چلن میں یہ قوت ہے کہ دوسرے کی زندگی برتاؤ اور چال چلن پر نہایت قوی اثر پیدا کرتا ہے، اور حقیقت میں یہی ایک نہایت عمدہ عملی تعلیم ہے۔ تو عمل کی بات، کہ صرف باتیں نہیں، عملی طور پر محنت کر کے دکھایا جائے، تبھی آئندہ نسل جو ہے وہ محنت کرنے پہ آمادہ ہوگی۔ ہم اگر ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں اور آئندہ نسل جو ہے وہ کبھی بھی ہماری مثال ان کے سامنے نہیں ہوگی، وہ تو یہی کہیں گے ہمارے بزرگوں نے کیا کیا ہے، وہ تو انہوں نے کوئی محنت نہیں کی، انہوں نے تو اپنے جو باپ دادا تھے ان کی خزانے پہ سانپ بن کے بیٹھ گئے اور کھا پی لیا، ہمارے لیے کیا چھوڑا ہے۔ تو ایسا نہیں، تو کہا کہ عملی تعلیم جو ہے کہ اپنے تجربے، اپنے ایکسپیرینس، اپنے مشاہدے کو آئندہ نسل کے لیے مثال بنا دیں کہ وہ بھی اس کو دیکھ کر ویسے ہی محنت کرنا چاہیں، اور جو ہم نے ترقی یافتہ شکل میں انہیں خزانہ دیا، جائیداد دی ہے، وہ اس کو مزید ترقی دیں اور آئندہ نسل کے لیے چھوڑیں۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا تو آہستہ آہستہ مزید ترقی ہوتی رہے گی، کہیں بھی زوال نہیں آئے گا، پستی نہیں ہوگی۔ تو یہ علم وہ علم ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے۔ تو اس کی تعلیم تو ہمارا مذہب بھی ہمیں دیتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال اس معاشرے میں رہ کر لوگوں میں عملی طور پر زندگی گزار کے، اور پھر 40 سال کے بعد اللہ نے کہا کہ اب تم میرے پیغام کی تبلیغ کرو۔ تو پہلے عمل کر کے دکھایا، اور پھر اللہ نے کہا کہ اب تم زبان سے تبلیغ کرو، لوگوں کو دعوت دو دین کی۔ تو یہ وہ عملی تعلیم ہے جس جو آج تک ہم جو ہے سنت کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہیں، اور قرآن میں بھی آ گیا کہ تمہارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو کہا یہ علم وہ علم ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے۔ اسی علم سے عمل، جس طرح علامہ اقبال کا شعر مجھے یاد آ رہا ہے یہاں پہ، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو کہا اسی علم سے عمل، چال چلن، تعلیم نفسی، نفس کشی، اپنے نفس کو پہ قابو رکھنا۔ اس نے کہا کہ جنت کتنی دور ہے۔ غالباً مولا علی کرم اللہ وجہ کا قول ہے کہ کسی نے پوچھا کہ مولا جنت کتنی دور ہے، آپ کا 2 قدموں کے فاصلے پہ ہے، ایک قدم اپنے نفس پر رکھو تو اگلا قدم آپ کا جنت میں ہوگا۔ یہ ہے نفس کشی۔ اور شخصی خوبی، قومی مضبوطی، قومی عزت حاصل ہوتی ہے۔ تو کہا کہ جو عمل سے عملی علم ہے، عملی طور پر علم دیا جاتا ہے، اس سے یہ چال چلن کردار صحیح ہوتا ہے، نفس پہ قابو پایا جا سکتا ہے، شخصی خوبی، انسانی کے اندر جو خوبیاں ہیں اور جو طاقتیں ہیں، اور قوم مضبوط ہوتی ہے اور قوم کی عزت بڑھتی ہے۔ یہی علم وہ علم ہے جو انسان کو اپنے فرائض ادا کرنے اور دوسروں کے حقوق محفوظ رکھنے، اپنے فرائض ادا کرنے اور دوسروں کے حقوق، اپنے فرض ادا کرو، جو ڈیوٹی ہے، جو ذمہ داریاں پوری کرو، لیکن دوسروں کے حقوق پہ قبضہ مت کرو، ان کے حقوق ان تک پہنچاؤ، اور زندگی کاروبار کرنے، اپنی عاقبت کے سنوارنے کے لائق بنا، عاقبت کو سنوارنا۔ اس تعلیم کو آدمی صرف کتابوں سے نہیں سیکھ سکتا، اور نہ ہی یہ تعلیم کس درجے کی علمی تحصیل سے حاصل ہوتی ہے، بلکہ مشاہدہ آدمی کی زندگی کو درست اور اس کے علم کو بعمل یعنی اس کے برتاؤ میں کرتا ہے۔ تو یہ کسی یونیورسٹی سے، کسی کالج سے عملی تعلیم نہیں لیتے، یہ کردار سازی ہے۔ یہ ہم کیا کہا کہ مشاہدہ، انسان کا مشاہدہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ اس کے علم کو بعمل بناتا ہے، اور انسان اپنے عمل سے اپنے علم کو اپنے برتاؤ میں لا کر اس سے فائدہ خود بھی لیتا ہے اور دوسرے لوگوں کو پہنچاتا ہے۔ علم کے بنسبت عمل اور سوانح عمری کے بنسبت عمدہ چال چلن آدمی کو زیادہ تر معزز اور قابل ادب بناتا ہے۔ علم کا بنسبت عمل، صرف علم نہیں، تھیوری نہیں، کتابیں نہیں لکھیں، باتیں نہیں کریں، اپنے عمل، اپنی ذات کے عمل سے، کردار سے لوگوں کو بتائیں کہ کیا ہے۔ اور سوانح عمری کے بنسبت عمدہ چال چلن، صرف کسی کی زندگی کا حلال لکھ دینا، بلکہ اس کے کردار دکھائیں، کردار سازی، اس سے جو انسان زیادہ معزز
اور قابل ادب بنتے ہیں۔ تو آج کے لیے اگلا لیکچر یہیں ختم کرتے ہیں، آئندہ پھر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔